اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ عقیدہ توحید، شہد اللہ، اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے، انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے کائنات میں اور خود انسان میں اپنی وحدانیت کے روشن دلائل رکھ دیے ہیں جن سے کوئی عقل سلیم، صحیح عقل رکھنے والا انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ اس نے انبیاء کے ذریعے بھی اپنی وحدانیت کا اظہار کیا، ان پر کتابیں اتار کر بھی توحید کے مسئلے کو ایسا واضح کر کے بیان فرما دیا کہ شک شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ نقطہ، اللہ رب العزت کے خود گواہی دینے کی وجہ۔ حضرت عارف باللہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی افضل الدین سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی خدائی کی خود گواہی کیوں دی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی خدائی کی خود گواہی دے کر اپنے بندوں کو متنبع کر دیا ہے کہ وہ ان کی توحید سے بے پرواہ ہیں۔ اگر وہ اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ والملائکہ، اور فرشتوں نے، یعنی فرشتوں نے بھی اس کی عظیم قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے دل سے مانا اور زبان سے اقرار کیا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے بھی، یعنی علماء کرام نے بھی گواہی دی ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علم والے جب ارض و سما کی وسعتوں، لیل و نہار کی آمد و رفت، شمس و قمر کے طلوع غروب، مادیت روحانیت کے توازن، حقوق و فرائض کی جامعیت، قواعد و احکام کے اعتدال پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ بے ساختہ یہ گواہی دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قائما بالقسط، اس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا نظام عدل و انصاف کے ساتھ چلا رہا ہے، اور یہ عدل و انصاف کسی ایک چیز کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ کائنات کی تخلیق، فطرت کے تمام قواعد و کلیات، عقائد و شریعت کے قوانین، اعمال کی جزا سزا، غرض یہ کہ ہر وہ چیز جس کو اس سے نسبت ہے وہ اس کے عدل و انصاف کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ جب پوری کائنات کو اسی نے سنبھالا ہوا ہے تو ثابت ہو گیا کہ عبادت بھی صرف اسی ذات کی ہونی چاہیے اور اسی کی توحید کا قائل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنی شہادت، فرشتوں کی شہادت، علماء ربانیین کی شہادت سے اور نظام کائنات سے جب ثابت کر دیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے، تو حکم دیا کہ اب تمہیں چاہیے کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ چنانچہ فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ اسی کو معبود مانو اور اس کی عبادت کرو۔ العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی وہ قوت والا ہے۔ اگر کسی نے تمام تر دلائل و براہین کے باوجود اپنے عقائد و نظریات کو ٹھیک نہ کیا اور اس کی توحید کا اقرار نہ کیا تو وہ کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ زبردست ہے، غالب ہے۔ پس تمہیں اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم نے تو بڑی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، پکڑ تو کوئی نہیں ہوئی۔ اس نے مہلت اس وجہ سے دی ہے کہ وہ حکیم ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ نافرمانوں کو مہلت دی جائے کہ شاید یہ لوگ توبہ کر لیں، سیدھے راستے پر آ جائیں۔ پس اس کی تاخیر سے یہ دھوکہ کھانا کہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہم پر عذاب نہیں آیا انتہائی خطرناک ہے۔ نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ اس آیت سے اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ وہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کو معبود مانا جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ توحید باری تعالیٰ کے جہاں قرآن و سنت میں واضح اور غیر مبہم روشن دلائل موجود ہیں، وہاں کائنات کا ذرہ ذرہ، حتیٰ کہ خود انسان کا حیرت انگیز جسم اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کو واشگاف بیان کر رہا ہے۔ پورے جسم میں صرف ایک انگوٹھے کو دیکھ لیجئے جو کس قدر چھوٹا ہے، لیکن اس کے پوروں پر کھچے ہوئے خطوط جن کی تعداد ہزاروں میں ہوگی۔ ان میں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ایک انسان کے انگوٹھے کے خطوط دوسرے انسان کے انگوٹھے سے کبھی نہیں ملتے۔ اسی وجہ سے انسان کے انگوٹھے کے نشان کو دستاویزات میں قابل اعتبار سمجھا گیا ہے۔ آخر کوئی تو ہے جس نے اس کو بنایا ہے اور وہی اللہ ہے۔ ایک سائنسدان نے اپنی لیبارٹری میں اپنی نواسی کے کان کو دیکھ کر کہا، یہ سماعت کا حیرت انگیز پرزہ ہے جس کی مثال لانے سے انسان عاجز ہے۔ پھر سراپا حیرت بن کر کہا، جس خالق نے اس کان کو پیدا کیا کیا وہ خود سنتا نہیں ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت نے صرف انسان کو پیدا نہیں کر دیا
بلکہ اس سے پوری کائنات کو سجا دیا جس سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ آخر کوئی تو ذات ہے جس نے نظام کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب بادل، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی یہ خوئے انقلاب۔ نمبر 2، علماء کرام کا مقام اور ان کی عظمت و شان۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی خدائی کی گواہی کے لیے اپنے اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ علماء کرام کا ذکر کر کے ان کی فضیلت، شرافت، مقام و مرتبے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اگر علماء کے علاوہ کوئی اور بھی افضل اور اعلیٰ ہوتا تو یقیناً اللہ رب العزت اپنے اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کو اسی طرح ملا کر ذکر کرتے جیسا کہ علماء کا ذکر کیا ہے۔ بس علماء کرام کا عظیم شرف، بہت بڑا اعزاز اور دین میں ان کا بہت بڑا مقام اور بلند رتبہ ہے، لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کا علم بھی پڑھائے اور کسی اللہ والے کی صحبت میں بھی بھیجتا رہے تاکہ وہ عالم با عمل علماء میں شامل ہو کر اس فضیلت کو حاصل کر سکے۔ علماء سے مراد کون ہے؟ واضح ہے کہ آیت کریمہ میں اہل علم سے وہ سب علماء کرام مراد ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہوں، ان کا علم انہیں بھی فائدہ پہنچا رہا ہو، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہو، اپنے قول و فعل اور کردار کے سچے ہوں، انہوں نے اپنے علم کو دنیا اور اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کا ذریعہ نہ بنایا ہو، ان میں اخلاص ہو، للہیت ہو، خوف و خشیت پیدا ہو چکی ہو۔ خشوع اور خشیت میں فرق۔ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہو جائے، یہ بات عام طور پر اس چیز کا علم ہونے سے ہوتی ہے جس سے انسان ڈرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء میں خشیت الہی کے ساتھ علماء کو خاص کیا ہے۔ خشوع ایسے ڈر، عاجزی، فروتنی کو کہتے ہیں جس کے اثرات دل کے علاوہ اعضاء و جوارح پر بھی نمایاں ہونے لگیں۔ مثالی عالم بننے کا راز۔ وہ طلباء کرام جو مثالی عالم بننا چاہتے ہیں، اپنے اندر اخلاص، للہیت، خوف و خشیت پیدا کر کے اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ سے صاحب دل کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کر لیں، ان سے تربیت کرائیں، اپنے نفس کا تزکیہ کرا کر نفس کو نفس مطمئنہ بنائیں، دل کا تصفیہ کرا کے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی شدت پیدا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو مثالی عالم بنا دیں گے، لوگ آپ کو دیکھ کر اپنی زندگی بدلنے لگیں گے، آپ چلتا پھرتا دین بن جائیں گے۔ بس معزز علماء کرام اور محترم طلباء عظام سے درد مندانہ گزارش ہے کہ وہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں تاکہ ان پر قرآن و سنت کا رنگ چڑھے اور وہ باخدا عالم بن جائیں۔ نمبر 3، عیسائیوں کے ایک بیہودہ عقیدے کی تردید۔ قائما بالقسط، اس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے۔ عجب نہیں کہ لفظ قائما بالقسط میں عیسائیوں کے مسئلہ کفارہ کے ابطال کی طرف اشارہ ہو کہ یہ کون سا عدل اور انصاف ہے کہ ساری دنیا کے جرائم اکیلا ایک شخص پر لاد دیے جائیں اور پھر اس ایک شخص کو بے قصور پھانسی پر لٹکا دیا جائے تاکہ وہ معصوم شخص سارے گناہ گاروں کے لیے کفارہ بن جائے۔ خدائے عادل قدوس اس قسم کی گستاخیوں سے پاک اور منزہ ہے، سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ نمبر 4، اپنے عقائد و نظریات کو درست کر لیں ورنہ اللہ رب العزت نے آیت کے آخر میں العزیز الحکیم فرما کر متنبع فرما دیا کہ اپنے عقائد و نظریات کو درست کرو، اس کی توحید کے قائل ہو جاؤ ورنہ وہ زبردست ہے، اس کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ اگر عذاب کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی خفیہ تدبیر سے خسارہ اٹھانے والے ہی اس تدبیر سے بے پرواہ رہتے ہیں، یعنی وہ پرواہ نہیں کرتے، وہ بے خوف ہو جاتے ہیں دین کے بارے میں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں اور اللہ سے بھی بے خوف رہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بے خوف رہتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بے خوف رہتے ہیں۔ پھر اچانک اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے اور پھر معافی مانگنے کی بھی توفیق نہیں ملتی، استغفار کرنے کی بھی توفیق نہیں ملتی، اور پھر بعض دفعہ ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان مقدر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو آخرت کے نقصان سے بچانے کی زیادہ فکر کریں۔ دنیا کے نقصان سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں، لیکن آخرت کے نقصان سے اپنے آپ کو زیادہ بچانے کی فکر کریں، کیونکہ آخرت کا نقصان زیادہ بڑا نقصان ہے، دنیا کا نقصان چھوٹا نقصان ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کا نقصان کچھ بھی نقصان نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔